السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے۔ آج میں بات کروں گا آگ سے جل جانا یعنی برن پر۔ جلن اس وقت ہوتی ہے جب گرمی، کیمیکل، سورج کی روشنی، بجلی یا تابکاری جلد کے بافتوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ زیادہ تر جلنا حادثاتی طور پر ہوتا ہے۔ بعض اوقات مکان میں آگ لگ جانے سے یا بد احتیاطی کی وجہ سے کپڑوں میں آگ لگ جانے سے مریض جل جاتا ہے۔ چھوٹے بچے بعض اوقات انگیٹھی یا چولہے میں گر جاتے ہیں۔ بعض اوقات گرم پانی یا چائے یا جسم پر گر جانے سے جل جانا۔ آگ کی وجہ سے جسم کا فوراً جلنے لگتا ہے۔ پہلے کیا جلد جلتی ہے، اس کے بعد رگوں اور پٹھوں کی باری آتی ہے، اور اگر مریض کو آگ سے نجات نہ دلائی جا سکے تو ہڈیاں بھی جل جاتی ہیں۔ اگر تمام جسم کی جلد کا 3/4 حصہ جل جائے تو مریض کی جان بچانی مشکل ہو جاتی ہے۔ جلنے کی اقسام۔ آپ کا ڈاکٹر جلنے کی شدت کے لحاظ سے درجہ بندی کرتا ہے۔ آپ کا ڈاکٹر جلد کے نقصان کی حد کا اندازہ کرے گا۔ برن ڈگریوں میں شامل ہوتا ہے۔ فرسٹ ڈگری جلن ہلکے ہوتے ہیں، جلد کی اوپری سطح سرخ ہو جاتی ہے اور تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن عام طور پر چھالے نہیں پڑتے۔ دوسری درجے کی جلن جلد کی اوپری اور نچلی تہوں کو متاثر کرتی ہے۔ آپ کو متاثرہ حصے میں درد، لالی، سوجن اور چھالے ہو سکتے ہیں۔ تھرڈ ڈگری کی جلن جلد کی تینوں تہوں کو متاثر کرتی ہے، ایپیڈرمس، ڈرمس اور چربی۔ جلنے سے بالوں کے سوراخ اور پسینے کے گدود بھی تباہ ہو جاتے ہیں۔ چونکہ تھرڈ ڈگری کے جلنے سے اعصابی سروں کو نقصان پہنچتا ہے، اس لیے شاید آپ جلنے والے کے حصے میں درد محسوس نہیں کریں گے، بلکہ اس سے متصل جلی ہوئی یہ جلد چمڑے کی شکل کے ساتھ سیاہ، سفید یا سرخ ہو سکتی ہے۔ جلنے کی علامات۔ جلنے کی علامات جلنے کی شدت یا ڈگری کے لحاظ سے ہوتی ہیں۔ جلنے کے بعد پہلے چند گھنٹوں یا دنوں کے دوران علامات اکثر بدتر ہوتی ہیں۔ جلنے کی علامات میں شامل ہیں چھالے، درد، سوجن، سفید یا جلی ہوئی جلد اور چھلنے والی جلد۔ جلنے کی پیچیدگیاں۔ تیسرے درجے کے جلنے جو کہ گہرے ہوتے ہیں اور جلد کے ایک بڑے حصے کو متاثر کرتے ہیں، بہت سنگین ہوتے ہیں اور جان لیوا ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ پہلی اور دوسری ڈگری کے جلنے سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے اور رنگت اور داغ پڑنے کا سبب بن سکتا ہے۔ فرسٹ ڈگری جلنے سے داغ نہیں پڑتے۔ تیسرے درجے کے جلنے کی ممکنہ پیچیدگیوں میں شامل ہیں ارتھیمیا یا دل کی یا تال میں خلل، جو بجلی کے جلنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پانی کی کمی، داغ اور جلد کو خراب کرنا، ورم، اعضاء کی خرابی، نمونیا، مریض کا کم بلڈ پریشر جو صدمے کا باعث بن سکتا ہے، شدید انفیکشن جو کٹائی یا سیپسس کا باعث بن سکتا ہے۔ ہم جلنے کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جلنے کی بہت سی حادثاتی وجوہات ہوتی ہیں۔ جلنے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے آپ یہ اقدامات کر سکتے ہیں۔ سن سکرین پہنیں۔ اپنے گھر کے گرم پانی کے ہیٹر کو 120 ڈگری فارنہائٹ سے نیچے رکھیں۔ بچے کو اندر جانے یا نہانے سے پہلے ہمیشہ شاور یا غسل میں پانی کی جانچ کریں۔ کیمیکل لائٹر اور ماچس کو بند کر دیں۔ کھانا پکاتے وقت چولہے کے پچھلے برنرز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ برتنوں اور پن کے ہینڈل کو ایسے موڑ دیں جہاں وہ ٹکرائے نہ ہوں، اور چولہے کو بھی دھیان نہ چھوڑیں۔ جب آپ گرم اشیاء جیسے چولہے کے قریب ہوں تو بچے کو نہ پکڑیں۔ چمنی کے ارد گرد حفاظتی انتظامات کریں اور کسی بچے کو کبھی بھی غافل نہ چھوڑیں۔ اپنے گھر کو آگ بجھانے والے آلات کے ساتھ ذخیرہ کریں اور جانیں کہ انہیں کیسے استعمال کرنا ہے۔
بجلی کے آؤٹلیٹس کو ڈانپیں۔ علاج جلنے کی شدت اور اس کی بنیادی وجہ پر منحصر ہے۔ یہاں ایک عمومی جائزہ ہے کہ جلنے کا انتظام اور علاج کیسے کیا جاتا ہے۔ ابتدائی طبی امداد اور فوری دیکھ بھال۔ فرسٹ ڈگری جلنا، اس کا علاج اکثر ابتدائی طبی امداد کے آسان اقدامات سے کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ درد کو کم کرنے اور جلد کے نقصان کو کم کرنے کے لیے ٹھنڈے یا پانی سے جلنے کو ٹھنڈا کرنا۔ درد سے نجات دلانے والی اور نمی بخش کریمیں بھی مدد کر سکتی ہیں۔ دوسرے درجے کے جلنے، چھوٹے علاقوں کے لیے جلنے کو ٹھنڈے پانی سے ٹھنڈا کریں اور صاف نان اسٹک بینڈیج لگائیں۔ درد سے نجات کے لیے درد کی گولی، انجیکشن اور کریمز استعمال کر سکتے ہیں۔ چھالوں کو الگ نہ کریں کیونکہ یہ انفیکشن کے خلاف حفاظتی رکاوٹ فراہم کرتے ہیں۔ اگر جلنا ایک بڑے حصے پر محیط ہے، چہرے، ہاتھوں، پیروں یا بڑے جوڑوں پر ہے، یا اگر انفیکشن کے آثار پیدا ہو جائیں تو طبی امداد حاصل کریں۔ تھرڈ ڈگری جلنا، یہ طبی ہنگامی حالتیں ہیں اور فوری طور پر پیشہ ورانہ طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ گھر میں یا تھرڈ ڈگری جلنے کا علاج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ انفیکشن کو روکنے اور گرمی کے نقصان کو کم کرنے کے لیے جلنے کو صاف خشک کپڑے سے ڈانپیں اور طبی مدد لیں۔ طبی علاج، صفائی۔ طبی پیشہ ور انفیکشن کو روکنے کے لیے جلنے والے حصے کو صاف کریں گے۔ بعض صورتوں میں مردہ یا خراب ٹشو کو ڈیبرائٹمنٹ نامی عمل کے ذریعے ہٹانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ درد کا انتظام، جلنے کا درد اہم ہو سکتا ہے۔ تکلیف کو سنبھالنے میں مدد کے لیے ڈاکٹر درد کی دوائیں تجویز کر سکتے ہیں۔ حالات کا علاج جلنے کی شدت پر منحصر ہے۔ انفیکشن کو روکنے کے لیے ٹپیکل اینٹی بائیوٹکس یا ٹپیکل مائکروبیل کریمیں لگائی جا سکتی ہیں۔ سلور سلفر ڈایازین اور دیگر مخصوص برن کریمیں عام طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ڈریسنگ اور پٹیاں، مختلف قسم کی ڈریسنگز جیسے ہائیڈروجل ڈریسنگ، نان اسٹک ڈریسنگ یا مخصوص برن ڈریسنگ زخم کی حفاظت، شفا یابی کو فروغ دینے اور انفیکشن کو روکنے کے لیے لگائی جا سکتی ہیں۔ سکن گرافٹس، شدید جلنے کے لیے، خاص طور پر تھرڈ ڈگری جلنے کے لیے جلد کی پابند کاری ضروری ہو سکتی ہے۔ اس میں جسم کے ایک حصے سے صحت مند جلد کا ایک ٹکڑا لینا اور جلے ہوئے حصے کو ڈانپنے کے لیے اس کی پابند کاری شامل ہے۔ سیال کی بحالی، بڑے پیمانے پر جلنے کی صورت میں، خاص طور پر سیکنڈ ڈگری یا تھرڈ ڈگری کے جلنے کی صورت میں، پانی کی کمی کو روکنے اور مناسب الیکٹرولائٹس توازن کو برقرار رکھنے کے لیے نس میں سیال کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ جراحی مداخلت، خراب ٹشو کو ہٹانے یا تنگ ہونے والے کے نشانات کو چھوڑنے یا انفیکشن جیسی پیچیدگیوں کو دور کرنے کے لیے سرجری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جلنے کی شدت میں بہت فرق ہو سکتا ہے اور پیشہ ورانہ طبی تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے۔ چہرے، ہاتھ، پاؤں، جنسی اعضاء، بڑے جوڑوں یا جسم کے بڑے حصوں پر شدید جلنے یا جلنے کے لیے ہمیشہ فوری طبی امداد حاصل کریں۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔